ہم تک گن مت آنے دو۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں تزمین جاوید اور یہ ہے خبر سے تجزیے تک۔ یہ کہا ہے پاکستان کے بہت ہی ایک پرائم اینکر ہے، یوٹیوبر ہے، مجھے نہیں پتا، انہوں نے یہ فرمایا کسی ایک ٹیلی ویژن شو پہ، انہوں نے کہا، انہوں نے ایک ریفرنس دیا کہ جب بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو اس وقت کے جو ان کے سو کالڈ اکارڈنگ ٹو ہم جو ان کے بینیفیکٹرز یا جو آپ کہہ سکتے ہیں جنہوں نے ان کو طرح سے احسان پہنچایا، تو انہوں نے ان سے کہا ایک سال کے اندر اندر کہ آپ ان پہ کھل کے تنقید کیجئے، ہم پر گند مت آنے دیجئے۔ اس وائرل کلپ پر بہت شور مچا جو ان کے مخالفین تھے، کیونکہ پروفیشنل جرنلسٹ تو صحافت میں ہے اور اس میں کوئی انوکھی بات نہیں ہے کہنے کو، اور یہ ہو رہا ہے انفارچونیٹلی بٹ آئی وڈ سے دس انفارچونیٹلی یہ ہو رہا ہے، اور اب اس چیز کو وائرل کیا گیا اور کہا گیا کہ جو پرائم اینکر ہے جن کا نام منیف فاروق صاحب ہے، وہ میسکوینڈرنگ کرتے ہیں ایز اے جرنلسٹ، اور اپنے آپ کو دکھاتے تو صحافی ہیں لیکن وہ ڈکٹیشن کسی اور سے لیتے ہیں۔ کانٹیکس یہ دیا منیف فاروق صاحب نے کہ، اور جو پرائم اینکر جن کی میں بات کرتا ہوں ان کا نام منیف فاروق ہی ہے، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ جب ان کی حکومت تھی بانی پی ٹی آئی کی، ان کی ملاقاتیں ہوئی اس وقت کے کچھ امپورٹنٹ پوزیشنز پہ لوگوں کی، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ آپ ان پہ تنقید کیجئے کیونکہ یہ نالائق ثابت ہو چکے ہیں، نااہل ثابت ہو چکے ہیں، لیکن ڈو ناٹ لیٹ دا ڈرٹ کم ٹو اس، یعنی یہ کہ گن ہم تک مت آنے دیجئے، جس پر ان کے مخالفین جو پروفیشنل جرنلسٹ جو لوگ رکھتے ہیں صحافت کے اندر، انہوں نے یہ ایک امپریشن لیا کہ آج بھی وہ غالباً کہیں اور سے ڈکٹیشن لیتے ہیں، ان کی یہ صحافت ہے۔ بہرحال اس میں کتنی سچائی ہے کتنی نہیں ہے کہ انہوں نے ڈکٹیشن لی تھی، یا ایک نارمل پریکٹس ہے جو ہر صحافی کرتا ہے ملاقاتوں میں، یا کیا ہے مجھے نہیں معلوم، تو اس حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گا۔ لیکن ڈیولپمنٹس کچھ ہوئی ہیں 4-5 روز کے اندر، ظاہر بات ہے عام تعطیلات تھیں اور بہت ساری چیزیں سیاسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، وہ یہ کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں ایک پھڈا چلا جو کہ کچھ ڈیفیوز بھی ہو گیا۔ پھڈا یہ چلا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے چیلنج کیا نون لیگ کو کہ وہ لاہور اور اسلام آباد میں جو ہے بلدیاتی انتخابات کروائیں، جس پر سعد رفیق صاحب نے ٹویٹ ماری اور پوسٹ کیا ایکس پہ۔ انہوں نے فرمایا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ جو کہنا ہے کہ جس پہ مطلب الیکشنز ہونے چاہیے لیکن وہ کراچی کے پیٹرن پہ نہیں ہوں گے، اور مزید انفارمیشن کے لیے جو ہے رابطہ کیا جائے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان خالد مقبول صدیقی صاحب سے اور جماعت اسلامی کے رہنماؤں سے، جس پر وقار مہدی صاحب، سینیٹر وقار مہدی پیپلز پارٹی کی جو رہنما ہیں، انہوں نے بھی ایک طرح سے جواب دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ نون لیگ کے والے الیکشنز کروا لیں پھر یہ ساری باتیں کریں۔ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پچھلے جب قومی اسمبلی کے اجلاس چل رہے تھے، خواجہ آصف صاحب پہ بھی ایک طرح سے تنقید کی ہے، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ جو جاک جو پروسکرائب آرگنائزیشن جو ہو چکی ہے اس کے حوالے سے خواجہ آصف صاحب کے بیانات جاک کو لے کے نہیں، جو انہوں نے ایک غیر بقول بلاول بھٹو زرداری صاحب کے راولہ کوٹ کے حوالے سے کچھ انہوں نے ایک غیر ذمہ دارانہ بیان دیا تھا۔ البتہ خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ میں اپنے بیان پہ قائم ہوں، وہ کیا بیان ہے میں یہاں بیان نہیں کر سکتا، لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ایک کنفرنٹیشن والی فضا رہی ہے پچھلے 5-6 روز کے اندر، اور اب پیپلز پارٹی کی طرف سے تانے آ رہے ہیں نون لیگ کو کہ وہ جو ہیں سندھ کے اندر پنجاب کے اندر اور خاص طور پر لاہور اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کروائیں۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے تو کروا دی ہیں بلدیاتی انتخابات اور 2027 میں دوسرے بلدیاتی انتخابات ہو جائیں گے، جس پر نون لیگ کا یہ کہنا ہے کہ جو بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے اس کا جو پیٹرن تھا وہ کچھ صحیح نہیں تھا، اور ان کو محبت آئی نون لیگ کو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما خالد مقبول صدیقی صاحب سے کہ ان سے پوچھے۔ بہرحال تو یہ کچھ ڈیولپمنٹس تھیں، اور بانی پی ٹی آئی کو لے کے آج ایک اور پھر سے ایک میجر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ یہ کہ القادری ٹرسٹ کیس کا کیس سنا گیا، اپیل کا کیس سنا گیا، جس میں بانی پی ٹی آئی کے جو وکیل تھے سلمان صفدر صاحب وہ پیش ہوئے، اور ان کے ساتھ سلمان اکرم راجہ صاحب بھی پیش تھے، لطیف کھوسر صاحب بھی پیش تھے، بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی جو ہمشیرہ ہیں علیمہ خانم صاحبہ وہ بھی وہاں پہ موجود تھیں، اور جس پر عدالت نے مزید 2 ہفتے کا ٹائم دے دیا ہے کہ جو دفاع ہے، یعنی جو بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر صاحب وہ اپنا دفاع 2 ہفتے بعد پیش کریں، کیونکہ پہلے یہ اطلاع یہ آ رہی تھی کہ سلمان صفدر صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہمیں ابھی تک جو ہے ہمیں ابھی تک رائٹ نہیں ملا ہے، یا اپنے کلائنٹ سے یعنی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرنے کا موقع نہیں ملا ہے کہ اس اپیل کو جو القادری ٹرسٹ کیس کے حوالے سے ہے، اس کے حوالے سے اس کیس کو کیسے پرسو کرنا ہے۔ گو کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کا یہ موقف ہے کہ اٹارنی جو ہے پاور آف اٹارنی سائن کر دی گئی تھی اور ان کو ان کے ذریعے تک پہنچا دی گئی تھی۔ بہرحال کیس کے شروع میں اطلاع یہ آئی، کچھ کورٹ رپورٹرز نے وہاں پہ رپورٹ کیا کہ جب یہ کیس آج جب اس کی سنوائی ہو رہی تھی، القادری ٹرسٹ کیس کے اپیل کی سنوائی کی،
تو اس پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر صاحب یہ فرما رہے تھے کہ ہم شروع کر دیتے ہیں کیس کو اور نیب اپنے آرگیومنٹس پریزنٹ کرے, اور اسلام آباد کے ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے بھی آرگیومنٹس کو نیب کی طرف سے پیش کرنے کی حمایت کی. البتہ کنٹیسٹ آیا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ انہوں کے بقول گو کہ اٹارنی رائٹ تو مل چکا ہے لیکن غالباً ملاقات نہیں ہوئی. اس پر سرفراز ڈوگر صاحب نے کہا کہ اب مزید بس 2 ہفتے کا وقت ہے آپ کے پاس, اور 2 ہفتے کے اندر جو ہے وہ آپ یہ فیصلہ کر لیجئے, اپنے دفاع پیش کیجئے, جس میں بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے حوالے سے اور ان کی جو بیگم ہے بشرا بی بی کے حوالے سے, جن کو 14 اور 7 سال کی ریسپیکٹو سزائیں ہوئی ہیں, اس کے حوالے سے جو بھی ہوگا پروسیڈنگ 2 ہفتے بعد ہوگا. البتہ کل غالباً اسلام آباد ہائی کورٹ ان کی جو قید تنہائی کی اپیلز ہیں اس پر بھی شاید سنوائی کرے گی. تو یہ کچھ ڈیولپمنٹس ہے. پیپلز پارٹی نون لیگ جھگڑا اور منیف فاروق صاحب کا سٹیٹمنٹ اس وقت 4-5 روز سے وائرل ہوا ہے کہ جس سے ان کے مخالفین یہ تاثر دے رہے ہیں, صحافتی مخالفین, کہ یہ جو ہے ایک طرح سے ڈکٹیشن لیتے ہیں. اور آج بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ ساری چیزیں ہیں, اور اس سے اب تاثر یہ ابھر بھی رہا ہے کہ کیا اب یہ القادر ٹرسٹ کیس چلے گا اور مزید چلے گا اس کی اپیل کے حوالے سے, اور پھر وہ جو نیگوسیشنز یا پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان جو مابین جو گفتگو کے مراحل ہیں, گو کہ ہم نے آپ کو پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ بیرسٹر جو ہیں گوہر صاحب کی ان کی ملاقات جو ہوئی ہے, مطلب انہوں نے شیک ہینڈ کیا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے, جس پہ پاکستان تحریک انصاف سے بھی آواز اٹھی کہ آپ نے کیوں ان سے ہاتھ ملایا, اور محمود خان چچلوئی صاحب نے بھی شہباز شریف صاحب سے قومی اسمبلی کی جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں بجٹ کے حوالے سے اس میں ان سے ایک اچھی طرح ملاقات کی ہے. تو اس سے تاثر یہ ابھر رہا ہے کہ شاید بات چیت کو موقع ملے, لیکن بانی پی ٹی آئی کے کیسز کے حوالے سے کیا فیصلہ ہوتا ہے, کیا حتمی فیصلہ ہوتا ہے, منیف فاروق صاحب کے اس بیان کو ہمارے سیاسی تجزیہ کار کیسے دیکھتے ہیں, انالسٹ کیسے دیکھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے تنزیلہ مظہر صاحبہ, بہت روز بعد میرے پروگرام میں آ رہی ہیں, سینئر اینکر پرسن ہے. بہت شکریہ تنزیلہ صاحبہ. یہ بتائیے گا جو منیف فاروق صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ وائرل ہوا اس سے تاثر یہ ابھرا کہ ان کے جو مخالفین ہیں, آپ بھی اس بات سے آگاہ ہیں کہ صحافت میں اور ہمارا جو پروفیشن ہے, ہمارے کچھ پسند کرنے والے ہیں, کچھ نہیں ہیں, کچھ پیشہ ورانہ جیلسیز بھی ہوتی ہیں, اس میں ایک تاثر یہ ابھرا ہے کہ منیف فاروق صاحب جو ہیں وہ ڈکٹیشن لیتے ہیں. لیکن ایک تاثر یہ بھی ہے, نہیں ڈکٹیشن کی بات نہیں ہے, وہ انہوں نے ایک ماضی کو کوٹ کیا, اور ایک یوزول پریکٹس ہوتی ہے صحافیوں کی ملاقاتوں کی, اس میں کوئی بات ہوتی ہے تو وہ آگے یا صحیح مناسب وقت میں آ کے کوٹ کر دیتے ہیں. آپ اس بیان کو کیسے دیکھتی ہیں؟ اچھا, تنزیلہ صاحبہ سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے, ہم ان کو پھر سے جو ہے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بہرحال یہ سچویشن ہے, خاص طور پہ یہ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. بائی دا وے آج یہ انٹرسٹنگ پنجاب اسمبلی سے اندر ایک سینیریو بلڈ ہوا, وہ سینیریو بہت ہی عجیب تھا. وہ یہ کہ پنجاب اسمبلی کے اندر ان کے اسپیکر کی مرضی کے خلاف ایک بل ایک پارلیمنٹ میں ایک پارلیمانی کمیٹی میں چلا گیا, اور وہاں اس پہ ڈیبیٹ ہوئی, وہاں پہ اس پہ بحث ہوئے, وہاں سے شاید اپروو ہو گیا, لیکن آخرکار اسپیکر صاحب جو ملک محمد احمد خان صاحب ہیں انہوں نے وہ بل پاس ہونے سے روک دیا. وہ یہ کہ اینٹی سوشل بیہیویئر بل, یعنی یہ کہ جو بھی آفینڈرز ہیں یا جو ملزمان ہیں جو کہ سمجھے جاتے ہیں کہ یہ مسلسل ہیبچل آفینڈرز ہوتے ہیں, ان کے حوالے سے ان کی پوری اسکروٹنی ہوگی, اور پورے پولیس والوں کو یہ حق ہوگا کہ جب بھی چاہیں وہ کارروائی کریں. جس پہ پی ٹی آئی والوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو ہے ایک طرح سے ہمارے خلاف استعمال ہوگا. بہرحال تنزیلہ مظہر صاحبہ بہت شکریہ, آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی آواز آ رہی ہے, اگر آپ سوال ریپیٹ کر دیں. جی, میرا سوال یہ ہے, یہ جو منیف فاروق صاحب کا ایک بیان وائرل ہوا ہے, اس میں 2 مختلف رائے پائی جا رہی ہیں. جو ان کے مخالفین ہیں, جو پیشہ ورانہ صحافتی جو ان کے مخالفین ہیں, اب تو میں یہی جملہ استعمال کروں گا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے تاثر یہ ابھر رہا ہے کہ وہ آج بھی ڈکٹیشن لیتے ہیں. ایک تاثر یہ ہے کہ نہیں, ڈکٹیشن لینے کی بات نہیں ہے, یہ تو صحافیوں کی ایک عام سی پریکٹس ہے, ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں اور جب مناسب وقت آتا ہے وہ کوٹ کر دیتے ہیں. حقیقت کیا ہے, افسانہ کیا آپ کے نزدیک؟ دیکھیے, میرا خیال ہے کہ منیف فاروق صاحب جو تجزیہ پیش کرتے ہیں, ظاہر ہے وہ کسی نہ کسی سورس سے ہی ان کو انفارمیشن ملتی ہے, اور سورسز جو ہیں جو جس سچویشن پہ ہم آج بات کر رہے ہیں, عمران خان صاحب کی جو سچویشن ہے, اس میں بالکل بھی کوئی ایسا انفارمیشن کا سسٹم موجود نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اس کا کوئی فیصلہ ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ بالکل ایک انالیسس بیس کے اوپر ہی وہ سارا سلسلہ چلتا ہے, اور جن لوگوں سے ہماری بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں, جب آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ کوئی فیصلہ ہوگا, عمران خان صاحب باہر آئیں گے, تو جس طرح کے جواب ملتے ہیں اس سے میرا خیال ہے کہ تاثر بنا. منیف فاروق صاحب نے وہ تاثر جو ہے وہ سامنے رکھا. میرا نہیں خیال کہ اس چیز میں یہ کہنا چاہیے کہ صحافی اقدار جو ان کا خیال نہیں کیا جا رہا, یا یہ کہنا چاہیے کہ وہ ڈکٹیشن لے رہے ہیں. اگر انہوں نے اس بیان کو ایک خبر کے طور پر نہیں پیش کیا اور
انہوں نے یہ نہیں دعویٰ کیا کہ اس تاریخ کو یہ ہو جائے گا اور فلاں تاریخ کو یہ ہو جائے گا، تو پھر میرا خیال ہے ان کی تجزیے کو تجزیے کے طور پر ہی لینا چاہیے. یہ بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں کہ تجزیے کو تجزیے کے طور پر دینا چاہیے، لیکن تنزیلہ صاحبہ ایک تاثر ہے، یہ ہر صحافیوں کے حوالے سے ایک تاثر ہوتا ہے. ظاہر بات ہے لوگوں کا ایک پرسیپشن کسی کے حوالے سے بن جاتا ہے، ہو سکتا ہے وہ حقیقت کے قریب نہ ہو لیکن ایک تاثر بن جاتا ہے. وہ تاثر یہ ہے کہ کچھ صحافی حضرات جو ہیں اس کیمپ میں سمجھے جاتے ہیں، کچھ اس کیمپ میں سمجھے جاتے ہیں، تو لہٰذا اس وجہ سے اگر وہ تجزیہ بھی پیش کرنا چاہیں تو ان کو ایک ہی مخصوص نظر سے دیکھا جاتا ہے. اس کا تدارک کیسے ہو؟ اب اس کا جتنی پولرائز ہماری سوسائٹی ہے اور جتنے پولرائز ہم ہیں اس وقت ایون ایز جرنلسٹ بھی، اس میں تو میرا نہیں خیال کہ یہ ممکن ہے کہ آپ اس چیز کو درست کر سکیں یا اس سارے معاملے میں جو ہے وہ چیزوں کو انڈو کرنا میرا خیال ہے بہت مشکل ہے. کیونکہ ظاہر ہے پاکستان میں جو تقسیم کی گئی صحافیوں کے بیچ میں وہ ایک بڑی لمبی اب اس کی تاریخ ہے، وہ بڑی، اس میں میرا نہیں خیال ہم دونوں کو ہی ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت ہے. ہم دونوں کو ہی معلوم ہے کہ صحافیوں کو کیسے تقسیم کیا گیا. تو اب وہ جو تقسیم ہے ظاہر ہے اس کا ایک اثر تو نظر آئے گا، کیونکہ وہ صحافی جو کسی ایک خاص وقت میں کسی ایک جماعت کی تعریف کرتے تھے، لوگوں نے ان کو ویلیڈیٹ کیا نا. اس پورے پروسیس میں آپ نے دیکھا کہ جو تعریف تھی اس سے بھی سسٹم نے فائدہ اٹھایا، صرف ایک ہی طرف کی تعریف تھی اور دوسری طرف سے دشمنی تھی. یہ جو آج آپ کو نظر آ رہا ہے ڈویژن، یہ بالکل نیا تو نہیں ہے، سائڈ تبدیل ہو گئی ہیں. آج تعریف کسی اور کی ہو رہی ہے، مخالفت کسی اور کی ہو رہی ہے. پیٹرن تو وہی ہے جو پچھلے 6-7 سالوں میں ہم نے دیکھا. لیکن تنزیلہ صاحبہ یہ بات آپ کی بجا ہے، ایک تو پرسیپشن بن جاتا ہے، لیکن کیا صحافی حضرات یا جو اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں کیا وہ یہ نہیں کر سکتے کہ اپنے پروگرامنگ کو یا اپنے ویلاگس کو وہ اس کے اندر ڈائیورسٹی لے کے آئیں؟ یعنی یہ کہ وہ ایک ہی موضوع رکھتے ہیں کہ یہ خبر آ رہی ہے، یہ خبر ہو سکتا ہے، یہ تجزیہ ہو سکتا ہے ایک مخصوص پارٹی کے خلاف یا ایک مخصوص حکومت کے خلاف. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر طرح کا نقطہ نظر پیش کرے تاکہ پھر یہ جو تاثر ہے کہ یہ بائسڈ ہیں یعنی یہ ختم ہو جائے. دیکھیے ایک لفظ ایکو چیمبر، تو ہم جو ہے نا وہ ایکو چیمبر والی ایک سوسائٹی بن گئے ہیں. جو پی ٹی آئی کے فالوورز ہیں وہ انہی صحافیوں کو سنتے ہیں جو پی ٹی آئی کے بالکل حق میں بات کرتے ہیں، یا وہ پھر انہی کو ٹرول کرتے ہیں جو پی ٹی آئی کے بالکل خلاف ہیں. ایسا نہیں میں سمجھتی کہ پاکستان میں آبجیکٹو صحافت ختم ہو گئی ہے یا ایسے صحافی موجود نہیں ہیں جو ابھی بھی آبجیکٹو بات نہیں کرتے. لیکن وہ بیچارے نہ 3 میں ہیں نہ 13 میں ہیں. ابھی تو مقابلے بازی ہے. ایک طرف جھوٹ کا بازار گرم ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ جانتے ہی ہیں جو ہر روز ویلاگ میں لکھ دیتے ہیں کہ اڈیالہ جیل کا دروازہ کھل گیا، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا. تو پی ٹی آئی کے فالوورز سارے ان کو سنتے ہیں، اور جو عمران خان صاحب کے ناقدین ہیں، مخالفین ہیں، وہ ان صحافیوں کو کریڈیبل سمجھتے ہیں جو عمران خان صاحب کے مخالف ہیں. اصولی طور پر میں آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ ایک صحافی، مطلب اگر کوئی ایک ایسا صحافی ہے جو ہمیشہ عمران خان صاحب کی تعریف ہی کرتا ہے تو میں اس کی صحافت پر بھی سوال کروں گی. اور اگر کوئی ایسا صحافی ہے جو ہمیشہ عمران خان صاحب سے تنقید ہی کرتا ہے یا ان کی مخالف بات کرتا ہے، میں اس سے بھی سوال کروں گی. کیونکہ ظاہر ہے ہر شخص میں اچھی بری باتیں ہیں، ہر حکومت کی اچھائیاں برائیاں ہیں، ہر بندے نے کچھ نہ کچھ اچھا کام کچھ برا کام کیا ہے. تو جو آبجیکٹیوٹی ہے صحافت کی اس کے تحت تو آپ کو دونوں سائڈ کو کور کرنا چاہیے. تو پرابلمس تو ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر آپ گلوبلی بھی دیکھیں نا تو صحافت کو ڈسکریڈٹ اب کر دیا گیا ہے. ایک تو سوشل میڈیا کی وجہ سے ایک ڈسکریڈٹ ہوا، کیونکہ جو ہمارے ہاں خبر کو ویریفائی کرنے کا طریقہ ہے، اس کی تصدیق ہے، اس کو ڈسیمینیٹ کرنا ہے، اس کو آگے پہنچانا ہے، وہ ابھی بھی سلو ہے ڈیجیٹل میڈیا میں. سوشل میڈیا پہ انفلٹرڈ جو انفارمیشن ہے اس کا ایک طوفان ہے، اس کا ایک سیلاب ہے. تو ایک تو ظاہر اس کی وجہ سے جو ٹائم ہے اس کی وجہ سے اب ڈسکریڈٹ ہو گئے ہیں. دوسرا جو معاملہ ہے وہ ظاہر ہے کہ سیاسی جماعتوں نے صحافیوں کو اپنے کیمپس میں لیا اور صحافیوں نے ان کیمپس کو جوائن کیا. صحافی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے سیاسی جماعتوں کے خلاف، اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی ایک جماعت کے ساتھ دوسری جماعت کے مخالف بن کے کھڑے ہوئے. یہ صحافیوں کا کام کبھی بھی نہیں تھا. تو ایک تو ڈسکریڈٹ اس وجہ سے بھی صحافی ہوئے، اور یہ میں گلوبل اس کی بات کر رہی ہوں کہ گلوبل اسٹیبلشمنٹ بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ ایسے ہی اس میں جیسے مطلب صدر ٹرمپ نے اپنے پہلے دور میں کہنا شروع کیا تھا نا یہ بھی نہیں، یہ بات تو بالکل آپ کی وجہ ہے کہ پولرائزیشن جو ہے وہ شدید لیول کی ہو چکی ہے. یعنی یہ کہ
اگر کوئی آبجیکٹو بات بھی کر رہا ہوگا لیکن کبھی اس کے حوالے سے تاثر ہے کہ اس کیم کا اس کی بات کو یقین نہیں کیا جاتا. تو بہت کامن, اب تو اس سے زیادہ آگے کی بات آ چکی ہے, لفافہ صحافی سے آگے کی بات آ چکی ہے. دس از کوائٹ انفارچونیٹ. غالباً یہ اس چیز کا تدارک ہونا چاہیے. اگر تنویر صاحب آ جاتے ہیں ملک کی سیاست پر, آپ سے ایک دو سوال میں کرنا چاہوں گا. یہ ابھی بجٹ کے سیشن میں آپ نے دیکھا ہوگا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کچھ جھگڑے ہوئے ہیں. خاص طور پہ بلاول صاحب فرماتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو اپنے وزراء کو سمجھانا چاہیے کہ اس طرح کے اشتعال انگیز بیانات اور سویپنگ سٹیٹمنٹس وہ نہ دیں. خاص طور پہ ایک کانٹیکس ہے, سیاق و سباق ہے آزاد جموں کشمیر کے اندر جو احتجاج ہو رہا ہے, اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی یہ مطلب دکھانے کے لیے لڑتے ہیں یا واقعی اندر ان کے اختلافات ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ جو بلاول صاحب تانا مار رہے ہیں یا چیلنج کر رہے ہیں کہ الیکشنز کروائیے بلدیاتی انتخابات لاہور اسلام آباد کے اندر, یہ سب کیا ہے؟ مطلب حمایت بھی کر رہے ہیں بجٹ کے حوالے سے, منانے محسن نقوی صاحب ان کو منانے چلے جاتے ہیں, پھر وہ من بھی جاتے ہیں اور پھر وہ آ کے بیٹھتے بھی ہیں. تو گڈ کاپ بیڈ کاپ کی پالیسی ہے, مطلب دکھانا بھی ہے کہ ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں, یا یہ اندر سے ایک ہی ہیں؟ یہ دیکھیے, دونوں جماعتوں کا جو سیاسی نظریہ ہے اور انداز سیاست ہے وہ بڑا مختلف ہے. جو پیپلز پارٹی ہے ظاہر ہے وہ ایک لبرل پروگریسو جماعت ہے, اور ان کے اوپر بہت سارے الزامات ہیں کرپشن کے, ان کی پرفارمنس کے اوپر بہت سارے سوالات اپنی جگہ پر موجود ہیں. لیکن جو نون لیگ ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑی سی ماڈریٹ تو ہو گئی ہے, لیکن ابھی بھی وہ شاید رائٹ کی جماعت یا سینٹر رائٹ کی جماعت کے طور پر ہی دیکھی جاتی ہے. تو ایک تو ظاہر ہے جو آؤٹ لک ہے دونوں جماعتوں کا وہ بڑا فرق ہے. اس وقت جو ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز نے وفاقی حکومت کو چلانے کی, اور جن حالات میں یہ حکومت بنی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بڑی ایک آپ کہہ لیجیے کہ بڑی وائز پالیٹکس کر رہی ہے کہ وہ اس کا پارٹ اینڈ پارسل نہیں بن رہی. مطلب پارٹ تو بن رہی ہے, شاید پارسل نہیں بن رہی. وہ حصے دار تو ہے لیکن وہ فیصلوں کا بوجھ اپنے سر پہ نہیں اٹھا رہی. تو اس وقت جو بھی فیصلے ہیں, چاہے وہ عمران خان سے متعلق ہیں, چاہے وہ کشمیر کے ایشوز سے آپ دیکھ لیجئے, بنیادی آزادیوں سے متعلق جو معاملات ہیں, جو اس وقت وفاقی حکومت جن چیلنجز سے نبرد آزما ہے, جس طرح کے دہشت گردی کے معاملات چل رہے ہیں, تو جہاں پہ تو ایک لارج آپ کہہ لیجیے کہ ایک لارج نیشنل انٹرسٹ کی بات ہے, وہاں تو پاکستان پیپلز پارٹی کھڑی ہو جاتی ہے نون لیگ کے ساتھ. لیکن جہاں پہ کہیں عوام کے اوپر کوئی زد آ رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی ایک الگ لائن لے لیتی ہے, کیونکہ ان کے پاس ٹیکنیکلی یہ اسپیس موجود ہے. وہ کیبنٹ کا حصہ نہیں بنے. آپ کو یاد ہے کہ ہم نے بڑی دفعہ آپ کے لیکن تنویر صاحبہ وہ کیبنٹ کا حصہ تو نہیں بنے, لیکن گورنری ان کے پاس ہے, صدارت ان کے پاس ہے. تو وہ جو گورنر اور صدر ہوتے ہیں نا, وہ تو آئینی عہدے ہیں, وہ تو صرف ایک ڈاک خانے کا کام کرتے ہیں. ان کے پاس کسی قسم کی کوئی ایگزیکٹو کی جو پاس ہوتی ہیں, جو فیصلے کی طاقت ہوتی ہے, وہ نہیں ہے ان کے پاس. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ آپ کا تنزیلہ مظہر صاحبہ, آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ سے ایک مختصر سے صحیح لیکن ایک جامع گفتگو ہوئی. تھینک یو سو مچ. اب ہمیں یاسر رحمان صاحب جوائن کر چکے ہیں, سینئر اینالسٹ ہیں, ایک اسٹیٹ ٹیلی ویژن میں اینکر پرسن بھی ہے. بہت شکریہ یاسر صاحب. سب سے پہلے آپ کی طبیعت بتائیں, کیسی خیریت سے ہیں اب آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے؟ بہت شکریہ آپ کا انوائٹ کرنے کے لیے. بہت شکریہ, تھینک یو فار گیونگ یور ٹائم. یاسر صاحب یہ بتائیے گا, واٹس یور ٹیک, پولیٹیکل پولرائزیشن کی بھی باتیں ہیں نون لیگ پیپلز پارٹی کے مابین, ایک بظاہر اختلافی باتیں بھی آتی ہیں لیکن کچھ تاثر یہ ہے کہ وہ اندر سے ایک بھی ہیں. پھر آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ایک پروسیڈنگز ہوئی القادر ٹرسٹ کیس کی اپیل کو لے کے, اس کے اندر دو ہفتے مزید وقت مل چکا ہے. آپ کیا اس اگلے 3-4 ماہ کے اندر کوئی سیاسی فہم و تفہیم اکراس دا بورڈ دیکھ رہے ہیں؟ بجٹ بھی پاس ہو چکا ہے غالباً تمام چاروں صوبائی اسمبلی سے, وفاق سے بھی پاس ہو گیا ہے, اور یہ سارے معاملات ہیں, کہاں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں ملک کو؟ جی یاسر صاحب, ہلو یاسر, آپ کو آواز آ رہی ہے یاسر صاحب؟ اچھا, یاسر صاحب تک ہماری آواز نہیں پہنچ پا رہی, پھر سے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ساری ڈیولپمنٹس تھیں ناظرین, اور منیف فاروق صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ تھا کہ ڈو ناٹ لیٹ دا ڈرٹ کم ٹو اس, یعنی یہ کہ ہم تک گند کو مت آنے دو, اس میں بہت ایک وائرالٹی مچی ہے, بہت کچھ سوشل میڈیا کے اندر اس میں ایک پرووکیٹو ماحول ہے. اینڈ ایز اے اینکر پرسن, ایز اے جرنلسٹ, آئی ووڈ لائک ٹو سجیسٹ مائی لولی پیپل آف پاکستان کہ سوشل میڈیا پہ اشتعال انگیزی مت کریں کسی بھی قسم کی.
آپ دشمن کے ہاتھوں میں کہیں نہ کہیں استعمال ہو رہے ہیں, آپ کو اس چیز کا ادراک نہیں ہو رہا ہے, اور لہٰذا اس وقت افہام و تفہیم کی ضرورت ہے, چاہے وہ سیاسی حوالے سے ہو یا سماجی حوالے سے ہو یا کسی بھی حوالے سے ہو. میں کیا زیادہ بات کروں, آپ سب آگاہ ہیں میں کس کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں. تو بہرحال تو یہ سارے معاملات ہیں. اسی 3-4 روز کے اندر ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی کہ لبنان کے حوالے سے خبر یہ آئی ہے کہ وہاں پہ ایک ٹرائیلیٹرل ایک MOU سائن ہو گیا ہے. حزب لبنانی حکومت, اسرائیلی. جی یاسر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی یاسر صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی سر, کہاں جا رہا ہے ملک اگلے 2-3 مہینوں میں؟ پیپلز پارٹی نون لیگ کی ڈائریکٹ اوپن کنفرنٹیشن, آپ کو لگتا ہے کہ اوپن کنفرنٹیشن ہی ہے یا پیچھے ان کے معاملات صحیح ہیں؟ اور PTI کے حوالے سے کیا آپ کو لگ رہا ہے 2-3 مہینے کے اندر؟ دیکھیے سب سے پہلے تو ایڈریس کرتے ہیں کہ اس وقت جو پیپلز پارٹی اور جو پاکستان مسلم لیگ نواز ہے, کیا ان کے درمیان واقعی کوئی خلیج پیدا ہو گئی ہے؟ تو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا, کیونکہ انہوں نے اپنی ایک پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اپنی نظریات ہیں, اپنی ایک ہسٹری ہے, اور اپنا ایک ووٹ بینک ہے. ظاہری سی بات ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی نظریں سندھ پر ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی نظریں جو ہیں وہ پنجاب پر ہیں. ساؤتھ پنجاب میں ان کا کلاؤٹ ہے, لیکن سینٹرل پنجاب جو کہ ڈیسائیڈ کرتا ہے, ڈیسائزو فیکٹر ہوتا ہے, اور ناردرن پنجاب جسے آپ کہہ سکتے ہیں, اس میں ان کی گرپ جو ہے بہت ویک ہے. تو انہوں نے اپنی پالیٹکس تو کرنی ہے. کیا ان کے درمیان بہت بڑی خلیج پیدا ہو گئی ہے؟ تو میں اس لیے اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ ابھی ایک حالیہ واقعہ ہوا ہے جس کو کہتے ہیں بجٹ سیشن. اب اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا کہ ان کے درمیان آپس میں کوئی بہت ہی اسٹرکچرل قسم کے پرابلمز ہوتے, تو بجٹ کے حوالے سے ان کو حکومت کو ووٹ چاہیے ہوتا ہے, پھر حکومت کو آشیرواد چاہیے ہوتی ہے ان کی اس اتحادی پارٹی کی, جو کہ بظاہر تو حکومت میں نہیں ہے لیکن آئینی عہدے اس کے پاس ہے. تو بالکل جناب پیپلز پارٹی آن بورڈ ہے اس سارے معاملے کے اندر, کیونکہ پیپلز پارٹی کے جو تحفظات تھے ان کو ایڈریس کر لیا گیا تھا GB کی صورت میں. اگر آپ دیکھیں تو GB میں حکومت ان کو دے دی گئی, اور وہاں پہ بھی ایک ایسا سیٹ اپ بنایا گیا کہ آئینی عہدے پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس اور دوسری جو ان کی اتحادی جماعت ہے اس کے پاس ہوں گے, اور جو اپوزیشن میں وہ پاکستان مسلم لیگ نواز بھی بیٹھے گی. تو اس طرح کے معاملات وہاں پہ بھی ہمیں دیکھنے میں آئے. تو بالکل بھی جناب کوئی اسٹرکچرل قسم کے ایشوز نہیں ہے, لیکن دونوں نے اپنی پالیٹکس کرنی ہے, دونوں نے سروائیو کرنا ہے, دونوں نے تھرائیو کرنا ہے. تو اپنے ایریا کو اسے کہتے ہیں سیکیور کرنے کے لیے. نہیں یاسر صاحب بالکل آپ کی بات بجا ہے کہ مطلب اپیرنٹلی تو لگتا نہیں ہے اختلافات ہے. میرے نظر میں میرا ہو سکتا ہے تجزیہ غلط ہو, لگتا یہی ہے کہ شاید عوام کو دکھانے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, مختلف پوائنٹ آف ویوز لیے جاتے ہیں. لیکن بلاول صاحب نے غالباً انہی 4-5 روز پہلے جب قومی اسمبلی کے اجلاس چل رہے تھے بجٹ کے حوالے سے, وہاں جو تقریر کی ہے اس میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے کہا ہے کہ اپنے وزراء کو سنبھالیں. خاص طور پہ سیاق و سباق ان کا خواجہ آصف صاحب کی جو ایک انٹرویو دیا انہوں نے, اور ایک کچھ بیانات دیے راولہ کوٹ کے حوالے سے, وہاں کے کچھ رہنے والوں کے حوالے سے. اور پیپلز پارٹی کو آپ کو معلوم ہے کہ وہاں ان کی حکومت بھی ہے. آپ نے اچھا کیا یہ پوائنٹ جو ہے وہ نقطہ اٹھایا. دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ آزاد کشمیر میں حکومت کس پارٹی کی ہے؟ جی وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی. اب پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ ڈیسیژن لیا, یہ اس کے وزیر اعظم کا ڈیسیژن تھا کہ اس جماعت کو بین کر دیا جائے. اب جب جماعت کو بین کر لیا گیا, اس کے بعد جب میٹنگ ہوئی سینٹرل جو لیڈرشپ ہے فیصل ممتاز راٹھور کی, ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی. آپ پتہ نہیں اس میٹنگ میں کیا ہوا کہ اس میٹنگ کے بعد جو فیصل ممتاز راٹھور نے انٹرویوز دیے وہ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ اب اس سے اپولوجیٹک نظر آ رہے تھے, وہ پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آ رہے تھے. ان کے بیانات اس طرح کے سامنے آئے جو کہ میڈیا میں رپورٹ بھی ہوا, اور میں نے بھی اس کے اوپر کافی ویلاگز کیے کہ بھائی آپ وزیر اعظم ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے کرنا تھا انہوں نے کیا. تو اس کو پیسیفائی کرنے کے لیے پھر بلاول صاحب میدان میں آئے, اور انہوں نے پارلیمان کے اندر آ کر خواجہ آصف صاحب کی اس سپیچ کو جو انہوں نے کشمیریوں کے حوالے سے کیا, جس کا ایک بیک گراؤنڈ تھا, یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کشمیری قربانیوں سے بنتے ہیں, ان کا یہ مقصد تھا, جس کو پھر وہ زبان کے حوالے سے, پھر وہ راولہ کوٹ کے حوالے سے اور باقی معاملات کے اوپر لے جایا گیا. تو پیپلز پارٹی ظاہری سی بات ہے اس نے ابھی نہیں یاسر صاحب یہ بات آپ مطلب بالکل وہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے یہ سوچا نہیں تھا جب انہوں نے اس کو پروسکرائب آرگنائزیشن کیا تو اس کا ایک مطلب بیک لیش آئے گا؟ جو بیک لیش آیا اس پہ ان کی اتنی کیلکولیشن نہیں تھی. ان کا یہ تھا کہ ہم اس کو جب کل عدم قرار دے دیں گے تو اس کے بعد پھر وہ لوگ گھٹنوں کے بل آ کر ہم سے شاید بات کریں گے, مذاکرات کریں گے اور یہ معاملات. لیکن وہ آپ نے دیکھا کہ وہ چیزیں پھر بڑھتی گئیں اور اتنی زیادہ بڑھ گئیں
پھر ان کو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب آپ وزیر اعظم کے طور پہ اتنا بڑا فیصلہ لے لیتے ہیں تو پھر آپ پارٹی لائن سے اوپر ہو کے سوچتے ہیں, پھر آپ ریاست کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں. لیکن اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو کر لیتا ہوں. یا صاحب میں آتا ہوں آپ کی طرف, آپ ایک سوال لیجیے گا, یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب اس میں ثالثی کا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں غالباً سر میں وہ بات کمپلیٹ کر لوں پھر میں مولانا صاحب کے اوپر بھی آتا ہوں. جی ٹھیک ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ اس میں فیصل ممتاز راٹھور صاحب نے جو لیڈرشپ دکھائی جانی چاہیے تھی وہ انہوں نے نہیں دکھائی. سمپل سی بات ہے, وہ ظاہری سی بات ہے, وہ انہوں نے ایک سٹیپ لیا اور اس سٹیپ کے بعد پھر وہ کہہ رہے ہیں کبھی کہ جناب جنہوں نے کرنا تھا وہ انہوں نے کیا ہے, ایک میں ذمہ دار ہوں, ایک جیک ذمہ دار ہے اور ایک وہ ذمہ دار ہیں جن کے پاس ثبوت تھے. تو صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے نظر آتے بھی نہیں. تو اس چیز میں پھر ظاہری سی بات ہے پھر جو ان کی آپ کی مرکزی قیادت ہے اس کو سامنے آنا پڑا, اور بلاول صاحب نے پھر اس چیز کو اپنی سیاسی ساکھ کو آزاد کشمیر کے اندر محفوظ کرنے کے لیے, بچانے کے لیے اور دوبارہ سے وہاں پہ حکومت سازی کے حوالے سے یہ اقدام انہوں نے کیا, اور وہ اس طرح کی اسپیچیں کریں گے. اور آپ نے دیکھا ہوگا خواجہ آصف صاحب نے بھی کوئی بہت بڑا ریئیکشن نہیں دیا اس کے اوپر. چلیں آئی گاٹ اٹ مینس آپ کی بات نہیں تو پھر بات یہ آصف صاحب کہ میں کہہ سکتا ہوں یہ میچ فکسنگ ایک طرح سے پیپلز پارٹی نون لیگ کی نہیں, میچ فکسنگ نہیں ہوتی. میں آپ کو شروع میں یہ بات کہی ہے کہ دونوں پارٹیاں ہیں, دونوں پارٹیوں کے اپنے اپنے نظریات ہیں. اب یہ تو ہم کہہ نہیں سکتے کہ دونوں اکٹھے کام کر رہی ہیں تو دونوں ایک جیسی سوچ کی حامل ہو گئی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا ایک ڈیفرنٹ بیک گراؤنڈ ہے, پاکستان مسلم لیگ نواز کا ڈیفرنٹ بیک گراؤنڈ ہے. اس وقت جس موضوع کے اور نقطے کے اوپر وہ اکٹھے ہوئے ہیں کہ پاکستان کو کیاس سے بچانا ہے, پاکستان کو انارکی سے بچانا ہے, 90 کی سیاست سے بچانا ہے, تو اس میں وہ جو اپنی ان کی جسے کہتے ہیں یونیکنیس ہے وہ انہوں نے ختم نہیں ہونے دی. وہ تو آپ کو پتا ہے کہ جمہوریت کے اندر ہوتا بھی یہی ہے کہ جو ان کا اپنا نقطہ نظر ہے, ان کے جو اختلاف ہے اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب اختلاف ہو گیا, اب ان کے درمیان دراڑیں پڑ جائیں گی یا حکومتیں خطرے میں پڑ جائیں گی. ایسا آپ کو پتا ہے کوئی بھی نہیں ہوا. کسی آئینی عہدے کو نہیں چھیڑا گیا, اور کسی کے حوالے سے سب کچھ میرا خیال ہے سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے. اچھا یہ بتائیے نا یاسر صاحب, وہی سوال میرا وہیں پر کھڑا ہوا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں, تو یہ جو کردار ادا کیا جا رہا ہے اس کا کوئی نتیجہ نکل آئے گا؟ دیکھیے بنیادی طور پہ تو مولانا صاحب جو ہے نا ان کو جو ریکویسٹ کی جا رہی ہے, درخواست کی جا رہی ہے, وہ قلعدم جیک کی جانب سے کی جا رہی ہے. حکومت کی جانب سے میں نے تو کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیکھی جس میں کہا گیا ہو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جائیں اور جا کے اس میں ثالثی کریں. جو میری ناقص دانش کے اندر کوئی اس طرح کی سٹیٹمنٹ باضابطہ طور پہ فارملی سامنے نہیں آئی. اب مولانا صاحب کی ایک بڑی کاوش ہے, کیونکہ مولانا صاحب ایک بہت زیرک سیاستدان ہے, وہ اس خطے کی سیاست کو سمجھتے ہیں, وہ انڈیا کے ڈیزائنز کو سمجھتے ہیں, تو انہوں نے ایک انیشیٹو ضرور لیا ہے. لیکن آپ نے یہ دیکھا, آپ ماضی میں یہ دیکھیں اگر تو ٹی ٹی پی کا اگر آپ کو یاد ہو تو سوات کے اندر اس وقت ایم ایم اے کی حکومت تھی, اور اس وقت بھی ایک انیشیٹو لیا گیا تھا مذاکرات کے حوالے سے. انیشیلی ایک جرگہ بھی ہوا, انیشیلی ایک سارا معاملہ ان کا مانا بھی گیا, لیکن اینڈ کہاں پہ ہوا اس کا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا. اسی طریقے سے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ دہشت گرد ہیں اس طرح کے باقی, لیکن جس طرح کے نعرے راولا کوٹ کے دریک کے گراؤنڈ سے لگ رہے ہیں وہ نعرے اینٹی پاکستان ہیں, وہ ریاست کے خلاف ہیں, وہ پاکستان کے آئین کے خلاف ہیں, وہ پاکستان کے نظام کے خلاف ہے. خود آزاد کشمیر یہ تو بالکل آپ کی بات سے میں متفق ہوں, کیونکہ کاروباری حضرات جو ہیں واقعی انہوں نے بھی کہا ہے کہ ان کے مطالبات غلط ہیں. شروع میں جو ان کی موومنٹ سٹارٹ ہوئی تھی اس پہ ان کا کہنا ہے وہ ایک الگ بات تھی, لیکن یہ اب اپنے حد سے تجاوز کر گئے. اچھا یاسر صاحب آخری سوال یہ بتائیے گا, یہ جو ہمارے ایک اینکر پرسن ہے منیف فاروق صاحب, ان کا ایک وائرل کلپ چلا ہے بہت, اور انہوں نے یہ میں نے سوال اپنے پرانے گیسٹ جو تھیں آپ سے پہلے ان سے بھی یہ سوال رکھا تھا, اس سے دو تاثر ابھر رہے ہیں. ایک تاثر جو ان کے مخالفین ہیں وہ یہ لے رہے ہیں کہ وہ ابھی بھی ڈکٹیشن دیتے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے دوسرا تاثر یہ کہ نہیں وہ پرانی بات کر رہے تھے, اور صحافی تو ملتے رہتے ہیں بہت سے لوگوں سے, تو انہوں نے بات کو کوٹ کیا ہے. آپ کا کیا ٹیک ہے اس پہ؟ دیکھیں جو صحافی ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ اس کے ساتھ بیٹھنا, بات کرنا, خبر کو اخذ کرنا, اور اس سارے معاملات کو. ڈکٹیشن ورڈ میرا خیال ہے بڑا اسٹرانگ ورڈ ہے, اس کو میں تو نہیں سمجھتا کہ ڈکٹیشن ہے. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ایک لائن آپ کو کہیں سے مل سکتی ہے کہ اس کے بارے میں جو فلاں ایک پاور سینٹر ہے وہ کیا سوچتا ہے. یعنی وہ اگر انہوں نے عمران خان کی حکومت کے حوالے سے بات کی ہے تو الٹیمیٹلی جو ان کا ایک آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ تھی, جو کوآپریشن تھی, کوآرڈینیشن تھی, وہ انہوں نے ایک سال کے اندر دیکھ لیا ہوگا کہ بھائی نہیں چل پا رہے. کیونکہ شروع میں یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک امیج بلڈنگ کے لیے
ایک پورا ایک اورا کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس پرسنالٹی کو, اس پارٹی کو, باقی جو پارٹیز ہیں ڈیمین کیا جاتا ہے. تو انہوں نے کر کے سارا کچھ دیکھ لیا تھا. اس کے بعد جب اس بندے کو یہ گھوڑا اور میدان دیا گیا, اس کے بعد جب اس نے پرفارم کرنا شروع کیا اور اتنی پور پرفارمنس تھی کہ فورن پالیسی سے لے کر پاکستان کی اکانومی تک, اور اس طرح کے بیانات آنا کہ ڈالر ریٹ کا تو مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا, میں تو خود ٹی وی اور اخبار میں دیکھتا ہوں ان ساری چیزوں کا, تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو لوگ پھر اس وقت ان کو سپورٹ کر رہے تھے وہ بھی اس نتیجے پہ پہنچے ہوں گے کہ بھائی یہ کیا ہو گیا, یہ کیا کر دیا. دوسرا پھر جو شکایتیں کہیں اور سے آ رہی تھیں. بہت شکریہ آپ کا یاسر رحمان صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین, پروگرام کا پہلا سیگمنٹ سیاسی موضوع پہ تھا, اور جو 5-6 روز کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہوئی تھیں, میرا فرض تھا آپ کے سامنے ساری چیزیں لے کے آنا, لیکن بہت ساری چیزیں ہیں اس وقت. خبر ایک اور بھی ہے کہ کل کے ایم سی سے جو ہے وہ کے ایم سی نے اپنا بجٹ جو ہے سٹی کاؤنسل نے پاس کر دیا. 60 ارب روپے کراچی کے لیے مختص کیا گیا ہے. بہت پیسے ہی ہے ماشاء اللہ, بہت پیسے. ایک رائے یہ بھی ہے جن لوگوں نے ڈاکیومنٹس دیکھا ہے کہ اس کے اندر کچھ پیسے, بلکہ اکثریتی پیسے جو ہے وہ کے ایم سی کے ریٹائرڈ لوگوں کے لیے ہیں. کیا میں بولوں, بہرحال آپ لگاتے رہیے, دیکھتے ہیں. لیکن سرپلس بجٹ پیش کیا گیا ہے اور دیکھتے ہیں کہ کراچی 60 ارب روپے میں کتنا آگے جاتا ہے. گو کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کہتی ہے کہ ہم نے تو 140 ارب روپے مانگے ہیں وفاق سے. اب اس سندھ حکومت کا جو 3 کھرب کا بجٹ ہے اس میں سے 60 ارب کا جو ہے وہ جو ہے کراچی کے لیے غالباً مختص کیا گیا ہے. کے ایم سی سٹی کاؤنسل جو ہے وہ اس کے ذریعے سے, بلکہ یہ سٹی کاؤنسل کا بجٹ ہے, کے ایم سی کا بجٹ ہے, اور بھی جورسڈکشنز ہے کراچی کے اندر. تو یہ بھی ایک پوائنٹ تھا, میں آپ کے سامنے مینشن کروں. بہرحال پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ انٹرنیشنل موضوع. اب یہ بھی حیرت ہے کہ امریکہ ایران کے مابین جنگ جو اب رک چکی ہے, ایم او یو سائن ہو چکا ہے, لیکن 2 روز پہلے پھر سے ابنائے ہرمز پہ امریکہ نے الزام لگایا کہ ایران کی طرف سے ان کے ویسل شپس پر یا کسی ویسل شپ پہ جو ہے جہاز پر حملہ کیا گیا. پھر ایران نے پھر امریکہ نے پھر اس پر ایران کے جو میزل ڈیپوز تھے یا ڈرونز جو تھے ایک علاقے پہ اس پر حملہ کیا. پھر جواب میں ایران نے بحرین کے اندر امریکن ایئر بیسز پہ حملہ کیا. پھر گفتگو رکی سوئٹزرلینڈ کے اندر. کل آشرم صاحب کا بیان ہے کہ قطر میں کل پھر گفتگو ہوگی. پھر جمعے کے روز لبنان کے حوالے سے خبر آتی ہے کہ لبنان امریکہ اسرائیل کے مابین ایک اگریمنٹ ہو گیا ہے جس کو حزب اللہ نے جس کی مخالفت کی ہے. جو ان کے لیڈر ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایک طرح سے یہ لبنان کی خود مختاری کا سودا ہوا ہے, کیونکہ اس کے اندر بات یہ کی گئی ہے کہ اسرائیل دھیرے دھیرے لبنان سے ہٹے گا جنوب سے, جب تک حزب اللہ کو اور دیگر گروپس کو غیر مسلح نہ کیا جائے, ڈسارم نہ کیا جائے. گو کہ پاکستان کی تعریفیں ہو رہی ہیں, پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے, پاکستان چاہ رہا ہے کہ یہ جنگ بندی برقرار رہے, 60 روز کے اندر امریکہ ایران کے مابین گفتگو رہے. امریکہ ایران بھی یہ چاہ رہے ہیں, لیکن جیسے میں نے کہا کہ اسرائیل اسپوائلر گروپ ہے. سیز فائر جو لبنان میں ہوا ہے اس کے بعد بھی اسرائیل کی بربریت لبنان میں جاری ہے. غالباً 100 لوگ اور شہید ہو گئے ہیں لبنان کے اندر. تو آئی ایم ریئلی کنفیوزڈ ہاؤ ٹو present my analysis on this very pertinent topic. ایم او یو سائن ہو چکا ہے پاکستان کی کاوشوں سے, 60 روز کے اندر دیکھتے ہیں کوئی اگریمنٹ ہوتا ہے. بس ساتھ ساتھ یہ جو اسکرمشز ہیں, اسکرمشز یعنی یہ کہ تھوڑی بہت اوپر نیچے کی لڑائیاں وہ ایک طرح سے ڈیریل کرتی ہیں پروسیس کو. اور جیسے میں نے کہا آپ کے سامنے پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان صاحب آئے, انہوں نے زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ آئے, وہ ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا, ایک طرح سے گڈ ول جیسچر دیا. پھر ان کی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے بھی ملاقات ہوئی. عباس عراقچی صاحب پاکستان آئے تھے, سب نے پاکستان کی تعریفیں کی. بائی دا وے حکومت شاید کنسیڈر کر رہی ہے کہ لمیٹڈ ایران کا جو تیل ہے, خبریں آ رہی ہیں وہ درآمد کرے 10 سے 20%, لیکن اس پہ مختلف رائے ہے. جو لوگ ریفائنریز جن کی کمپنیز ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہاں کروڈ آئل یعنی خام تیل ایران کا ریفائن ہو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے کچھ چیزیں دیکھنی پڑیں گی. آئی ہوپ کہ پاکستان کوئی فیصلہ کرے. 300 روپے پہ تو آ گیا ہے پیٹرول, لگ رہا ہے 200-250 پہ بھی آ جائے, خدا کرے, خدا سے ہماری دعا یہ ہے. لیکن things are still messy in international politics and we cannot be very certain how the things would unfold in the days to come, but still we are hopeful that the peace will remain intact. تو اس وجہ سے ہم دعوت دینا چاہتے ہیں ڈاکٹر منور حسین صاحب کو, one of my favorite international relations experts, اور وہ جو بات کرتے ہیں it makes a lot of sense and he is very much to the point. وہ کوئی آپ کے سامنے exaggerated بات نہیں کرتے, جو چیز ہو رہی ہے اس کے بیسس پہ اپلائی کرتے اپنے مائنڈ کو, آپ بتاتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سر یہ اوکے ہمیں وہ جوائن کرنے جا رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب ہم سے بات کرتے ہیں. تو یہ سارے آپ کے سامنے میں نے چیزیں رکھی. بائی دا وے وینیزویلا میں زلزلہ آیا, شدید زلزلہ آیا ہے, اور وینیزویلا آپ کو معلوم ہے کہ وہاں کے جو صدر تھے نکولس مڈورو, ان کو اغوا کر لیا گیا تھا, تو اغوا ہی کہوں گا.
اور وہاں پھر سے ایک تباہی آئی ہے. ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں, ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں. پھر کچھ پرسوں پاکستان کے اندر بھی زلزلے آئے جس میں جو ایکسپرٹس یہ فرما رہے ہیں کہ زلزلے جو پاکستان کے اندر آئے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس کے اثرات کی وجہ سے ہے. تو یہ بھی اب ایک, اور سپر النینو جو میں نے آپ کو کبھی پروگرام میں بتایا تھا کہ بہت ایک گہرا کلائمیٹ چینج آ رہا ہے. اس وقت ہیٹ ویو یورپ میں بھرمار ہے اس وقت, بہت شدید یورپ کے اندر ہیٹ ویو ہے. ناظرین دیز آر ویری امپورٹنٹ ٹاپکس ٹو بی ڈسکسڈ, کبھی کریں گے آپ کے سامنے. بہت ساری چیزیں تزمین جاوید آپ کے سامنے لانے کی کوشش کرتا ہے 40 منٹ کے اندر. ہم چاہتے ہیں کہ چیزیں جو ہیں ہمارے ناظرین تک صحیح طرح سے چلا جائے. خیبر پختونخوا نے بھی بجٹ پاس کر دیا ہے, بلوچستان نے, پنجاب نے اور سندھ نے, چاروں صوبوں نے پاس کر دیا ہے. AJK کے اندر 27 جولائی کو الیکشنز کا اناؤنس کیے ہیں وہاں کے الیکشن کمیشن نے. تو ڈاکٹر منور حسین صاحب سے ہم بات کریں گے, ابھی تک وہ ہمیں جوائن نہیں کر پائے. انشاءاللہ ان سے ہم پوچھیں گے کہ یہ جو لبنان کا جو محاذ ہے جس میں اگریمنٹ تو ہوا ہے, پھر سے اسرائیل کی خلاف ورزی ہے, پھر ایران امریکہ کے مابین جو یہ اسکرمشز ہوتے ہیں یا اسٹرائکس ہوتی ہیں آپس میں بنائے ہرمز پر, اس پر کیا ہے. اور بائی دا وے آج کی خبر یہ بھی ہے کہ غالباً یہ کنسیڈرڈ اوپینین بن رہا ہے کہ شاید امریکہ جو ہے وہ اپنے اڈے مشرق وسطی سے ختم کر کے, یا ویسٹ آپ کہہ سکتے ہیں, مشرق وسطی سے ختم کر کے, مڈل ایسٹ سے ختم کر کے وہ جو ہے اسرائیل کی طرف لے کے چلا جائے. یہ کنسیڈرڈ اوپینین بن رہا ہے. اگر یہ ہوتا ہے یہ بہت بڑی خبر ہوگی, اور یہی غالباً مطالبات تھے کہ امریکی اڈے اس خطے سے ہلے چلے جائیں. لیکن وہ جو ایک پرسیپشن تھا کہ اسرائیل ہی امریکہ کی پراکسی ہے تو وہ اسٹرینتھن اس کے ذریعے سے ہو جائے گی. لیکن یہ والا جو اگریمنٹ ہوا ہے لبنان والا, بہرحال ڈاکٹر منور حسین صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں, ون آف دا فائنسٹ انٹرنیشنل ریلیشن ایکسپرٹس. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ بتائیے سر, کنفیوژن ہے اور آپ کنفیوژن کو دور کرتے ہیں ہمیشہ. سر کیا سمجھیں امریکہ ایران کے مابین جو MOU سائن ہو چکا ہے لیکن پھر سے کچھ اسکرمشز ہو جاتی ہیں, اور کل کی خبر یہ ہے کہ کل غالباً ٹیکنیکل لیول کی ٹاکس نہیں ہوئی سوئٹزرلینڈ میں, گو کہ آپ کل قطر میں ہوں گی. سر یہ بتائیں کہ کیا سمجھیں, مطلب اپنے انالیسس کو صرف خبروں کی حد تک ہی رکھیں, کیونکہ اب پریڈکشن کرنا تو لگ رہا ہے فضول ہے. تزمین پہلے تو بہت شکریہ آپ کو, آپ کی ٹیم کو, دیکھنے والوں کو بہت سلام. آپ کی آواز بہت ہی نہ ہونے کے برابر مجھے آ رہی ہے. جو میں آپ کا سوال یہ سمجھا ہوں اس سے مجھے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ جو ایگریمنٹ ہے وہ تو اس وقت کرائسس کے اندر ہے. میں یہی سمجھ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اب پریڈکشنز تو نہیں دے سکتے نا سر, پریڈکشنز تو نہیں دے سکتے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, یہ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. جی ہم پریڈکشن سے دیکھیں, ہمارے سوشل سائنس کا کام ہے پریڈکشن دینا ہے بائی لوکنگ ایٹ دا ٹرینڈز اینڈ پیٹرنز. لیکن یہ ہے کہ یہ جو صورتحال ہے یہ دن میں تولا اور رات میں ماشا ہو جاتی ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہوا ہے اس کے اوپر اگر مکمل طور پہ عمل درآمد ہو جائے اور اس کی شکوں کی وائلیشن نہ ہو تو پھر یہ معاملہ کافی حد تک بہتر ہو جائے گا. لیکن آج ایک اچھی خبر یہ آئی ہے کہ $12 بلین میں سے $6 بلین ہینڈ اوور تقریباً ہو جائیں گے ایران کو قطر کے راستے. صحیح. اور لیکن ایران کا جو ایک اسٹیکنگ پوائنٹ ہے وہ ہے لیبنان کے اندر پیس, جو کہ وہ مجھے ایک ڈسٹنٹ ریئلٹی نظر آ رہی ہے. اور اس پہ جو پریزیڈنٹ اون نے ایک ایگریمنٹ کیا ہے امریکہ کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ مل کے, جس کے مطابق انہوں نے اسرائیل کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ صدرن لبنان میں تقریباً 50 کے قریب قسموں پہ اپنا کنٹرول رکھیں گے جب تک ان کو سیکیورٹی کنسرن رہیں گے. اور وہاں پہ جس طرح کی کارپیٹ بمبنگ ہو رہی ہے, اور جہاں پہ کارپیٹ بمبنگ کریں تو اس کا مطلب اسرائیلی نیو سیٹلمنٹس کے بارے میں سوچ رہے ہیں. اور معاملہ یہاں پہ بھی نہیں رکتا بلکہ آج تو صدرن سیریا پہ بھی انہوں نے حملہ کیا ہے. تو اگر یہ معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور ساتھ میں ایرانی بلسٹک میزائلز اور ایرانی الائز جو ہیں ان کے بارے میں سوالات نہیں اٹھتے, تو پھر یہ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ایک پرماننٹ پیس میں کنورٹ ہو جائے گا. اچھا, آپ نے لبنان والے جو معاہدے کی بات کی ہے, بالکل یہ ٹاک آف دا ٹاؤن ہے, بون آف کنٹینشن ہے. حزب اللہ کے جو لیڈر ہیں انہوں نے اس کی مخالفت کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ہماری خود مختاری کا سودا ایک طرح سے کیا ہے لبنانی حکومت نے. اس کے اندر بات یہ کی گئی ہے کہ اسرائیل جنوبی علاقہ اس وقت تک نہیں چھوڑے گا جب تک ڈس آرمامنٹ نہ ہو. یہ وہی والی بات ہے غالباً جو 2024 کے اندر بھی اس طرح کی ہی بات آئی تھی, اور یہ اگریمنٹ ہو گیا ہے. اس کے بعد بھی اسرائیل جو ہے وہ بربریت دکھا رہا ہے وہاں پہ سر. تو یہ تو بون آف کنٹینشن رہے گا لبنان کا محاذ.
جی ہاں، لبنان کا ماز بون آف کنٹینشن اس لیے بھی رہے گا کہ اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، صحیح، اور یہ کنسنسس اسرائیل میں نظر آ رہا ہے حکومتی پارٹی اور اپوزیشن پارٹی کے درمیان میں، اور جو ان کی رائٹ ونگ پولیٹیکل پارٹی یا ریلیجس لیڈرشپ ہے۔ اب وہاں پہ جو نیریٹو گڑا گیا ہے وہ یہ کہ ہمیں جنگ کرنا ضروری ہے اسرائیل کو انٹرنلی انٹیکٹ رکھنے کے لیے اور ایکسٹرنلی اپنے پاور کو شو آف کرنے کے لیے، چاہے وہ لبنان کا معاملہ ہو، ترکیے کا ہو، مصر کا ہو، ایران کا ہو، غزہ کا ہو یا سیریا کا ہو، وہ وار کے اندر رہیں گے۔ کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ افورڈ کر سکتے ہیں یا امریکہ افورڈ کر سکتا ہے کہ وہ کنسسٹنٹلی پرو اسرائیلی پالیسی رہیں اور اسرائیل کی سپورٹ انکنڈیشنلی کرتے رہیں، جس سے امریکہ کے اسٹریٹجک ایز ویل ایز اکنامک انٹرسٹ جو ہیں وہ متاثر ہوتے رہیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے امریکنز کے لیے۔ اس صورت میں جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دسمبر 2025 میں ایک نئی سیکیورٹی پالیسی دی جس کے مطابق انہوں نے کہا کہ مونرو ڈاکٹرائن کو ریوائز کر کے ڈونرو ڈاکٹرائن میں تبدیل کرتے ہوئے ویسٹرن ہیمسفیئر میں وہ اپنا کنٹرول سنبھالیں گے، تو یہ وہ صورتحال ہے۔ اور پھر ایک چیز اور بھی ہے نا، وہ یہ کہ اسرائیل نے 80 کی دہائی میں بھی اس علاقے پہ بھی قابض رہا، بالکل رہا، اور اسی کے نتیجے میں حزب اللہ وجود میں آئی، اور پھر حزب اللہ نے 2000 میں اسرائیل کو یہاں سے باہر نکالا، 2006 میں فتح حاصل کی، 2015 میں سرپرائزز دیے۔ ڈاکٹر صاحب اگر تو اس کا سچویشن مطلب کو یہ ہے ایسے کہ دیکھا حزب جائے، اللہ بھی پیچھے چھٹے گی۔ ڈاکٹر صاحب اس معاہدے کو اگر ایسا دیکھا جائے، اگر یہ امپلیمنٹ ہو بھی جاتا ہے تو ایک طرح سے اسرائیل اور امریکہ غالباً یہ کوشش کر رہے ہیں کہ حزب اللہ جس کی ایک پولیٹیکل حیثیت بھی ہے لبنان میں، ان کو اور گورنمنٹ کے درمیان لڑائی کروا دی جائے ایک طرح سے۔ نہیں، اصل میں پرابلم یہ ہے کہ یہ 80 والی لڑائی تو خیر نہیں ہوگی شیعہ سنی کرسچنز کے درمیان میں جو سول وار ہے۔ البتہ ایک خدشہ ضرور ہے کہ صدر اون جو کرسچن کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، انہوں نے اگر یہ ایگریمنٹ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس وقت لیبنان جو ہے وہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا، ایک پرو امریکہ اور ایک اینٹائی امریکہ۔ اس وقت حامد میر صاحب وہاں پہ موجود ہیں اور جو وہاں سے رپورٹنگ کر رہے ہیں اس سے تو لگ رہا ہے کہ لیبنان میں میجورٹی ریزسٹنس فورس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور انفیکٹ جہاں پہ نیشنلزم ہوگا وہ نیشنل انٹیگریشن کی بات کریں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ 50 قصبوں اور گاؤں کے اوپر آپ اسرائیلیوں کو الاؤ کریں کہ وہ اپنے کنٹرول کو ریٹین کریں، اور جہاں پہ اسرائیل گئے ہیں وہاں سے تو پھر واپس نہیں آئے، چاہے وہ غزہ پٹی کا معاملہ ہو یا پھر ویسٹ بینک کا معاملہ ہو، اور ایون اب دیکھیں نا گولان ہائٹ سے معاملہ سیریا میں صدرن سیریا تک چلا گیا ہے۔ تو میرا خیال یہ کہ ہوش کے ناخن لینے ہوں گے، اور لیبنان کی جو اس وقت سیکیورٹی ہے وہ داؤ پہ لگ سکتی ہے، لیکن چونکہ جو موجودہ کیبنٹ ہے جس کے پرائم منسٹر سنی مسلمان ہیں اس میں حزب اللہ کے 6 منسٹرز ہیں، اور جو پارلیمنٹ ہے وہ میجورٹی جو ہے وہ ریزسٹنس کو سپورٹ کر رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو پلان ہے جس کے بارے میں خود مارکو روبیو نے کہا یہ سائن تو ہو گیا ہے ایگریمنٹ اسرائیل اور لیبنان کے درمیان میں، لیکن یہ مشکل حالات میں یہ پہلا قدم ہے۔ اس کا مطلب انہیں بھی احساس ہے کہ اس کے آگے انہیں بہت سارے چیلنجز کو فیس کرنا ہوگا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، آج ایک خبر آئی ہے اور آپ نے بھی غالباً دیکھا ہوگا اس کو، کچھ رائے ہموار ہو رہی ہے کہ امریکہ اپنے اڈے اسرائیل منتقل کر دے مکمل طور پہ۔ یہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ ایسا ہو جائے گا؟ جی ہاں، وہ اس وجہ سے کہ جو لڑائی ہوئی ہے اور جو نیو یارک ٹائمز، وال اسٹریٹ اور کرنل ڈگلس وغیرہ اور دوسرے اینالسٹ جو خبر دے رہے ہیں اس میں تو جو امریکہ کا 5th فلیٹ ہے بحرین میں وہ تو مکمل تباہ ہو گیا ہے، صحیح، اور باقی جو اڈے ہیں 16 کے قریب وہ بھی ان لیویبل ہیں اس وقت، اور اس میں جو حفاظتی اقدامات جیسے ارلی وارننگ ریڈار سسٹم ہے، ملٹری ایسٹس ہیں، انسٹالیشنز ہیں، وہ بھی کافی حد تک ڈیمیج ہو گئی ہیں۔ اور غالباً یہی وجہ ہے کہ یہ جو ایک ویسل جا رہا تھا جس پہ ایران نے حملہ کیا اور وہ دوسری لین کو اختیار کیے ہوئے تھا، اس میں کہا جا رہا ہے کہ امریکہ اپنے ملٹری ایسٹس کو شفٹ کر رہا تھا دوبارہ انہی اڈوں کی طرف۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ایرانی ڈرونز اور ایرانی بیلسٹک میزائلز ان کی رینج کے اندر ہیں، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ اڈے کچھ اسرائیل شفٹ ہوں گے، کچھ گریس شفٹ ہوں گے، اور کچھ جو ہے وہ ڈیاگو گارشیا کی طرف شفٹ ہوں گے، اور کچھ امریکہ واپس جائیں گے۔
4-5 दिन पहले एक और भी तज़मीन खबर आई थी, और वो ये कि इजराइल के अंदर उनकी हुकूमत ने अमेरिका को सिग्नलिंग दी कि ये जो आपने हमारे यहाँ तैयारे मिलिट्री खड़े किए हुए हैं, इनको आप यहाँ से अब शिफ्ट कीजिए। तो हो सकता है कि वहां पे सिग्नलिंग दी गई हो इजराइल की तरफ से कि वो अमेरिका की जो पॉलिसी है ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद ईरान उससे नाखुश हैं। लेकिन ये कभी इम्कान है कि ये अड्डे इजराइल शिफ्ट हो जाएं, बिकॉज जो मिडल ईस्ट में सऊदी अरब है, कतर है, वो किसी हद तक रिलक्टेंट है कि इनको फर्दर मेंटेन करें। अलबत्ता बहरीन और यूएई चाहेंगे कि अमेरिकन प्रेजेंस यहाँ पे रहे। इंटरेस्टिंग सर, ये बताइएगा, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, ये पाकिस्तान ने जो एक साजिशी का किरदार अदा किया है, हमारे मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं और बहुत हद तक हमने कंट्रोल भी कर लिया है। अब कराची की हद तक बात आ चुकी है, ये जो हफ्ते के रोज रेंजर्स इंस्टॉलेशन पे कराची में हमला हुआ है, आपको लगता है, डू यू सी एनीथिंग सर, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इजराइल इन द फ्यूचर? बिकॉज कहीं ना कहीं इसराइल और हिंदुस्तान के मफादात एक जैसे ही हैं और कोशिशें की जा रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी फिजा बनाई जाए, और नज़र भी आ रहा है सोशल मीडिया पे, आप भी हैं, देखते हैं कि एक थोड़ी सी तकसीम पैदा की जाए, तो कुछ इस तरह के हो सकती हैं एक्टिविटीज। जी हाँ, ये आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। ये तो ढकी छुपी अब बात नहीं रही ना। यानी $7.2 बिलियन के सिगार की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के हथियार छोड़ के जाना, जो कैंट का, जो कि उनके हेड थे टेरर डिपार्टमेंट के, उनका कहना कि स्टिल अमेरिका सुपरवाइज कर रहा है दाइश और अलकायदा को, और उसके बाद कर्नल रिटायर्ड रमेश पवार का कहना कि हम फाइनेंशियल हेल्प दे रहे हैं और इजराइल टेक्नोलॉजिकल हेल्प दे रहा है, और फिर इजराइल से बारहा बयानात आना कि पाकिस्तान चैलेंज पोज कर रहा है इजराइल को, और फिर एक हामिद मीर की रिपोर्ट जिसमें इजराइल मोसाद एक नेटवर्क कायम करने की कोशिश करता रहा बलूचिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान की फोर्सेस ने उसे फॉइल कर दिया। तो ये सारे एविडेंसेस हैं जो कि बिल्कुल बताते हैं कि ये, बिकॉज इस वक्त हिंदुस्तान और इजराइल नाराज नजर आते हैं, जो पाकिस्तान ने एक कलीदी किरदार अदा किया है सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में। बल्कि इजराइल में तो एक मौक़िफ़ ये भी पाया जाता है कि जो नैरेटिव कंस्ट्रक्ट हुआ है वेस्ट में और स्पेशली अमेरिका में, उसका मौजूद भी पाकिस्तान है। और ये पहली मर्तबा तारीख में हमेशा नैरेटिव इजराइल गढ़ता था, वेस्ट से डिसमिनेट होता था और हमारे यहां वो फैला करता था। जैसे मिसाल के तौर बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। ईरानी प्रॉक्सीज, जो प्रॉक्सीज नहीं है ईरान की, चाहे वो हिजबुल्लाह है, असद शैबी है, वो अपने मारूजी हालात की वजह से वजूद में आई है। तो ये पहली मर्तबा हुआ है। तो ये जो कार्रवाई है अफगानिस्तान के थ्रू, ये तेज होते हुए नजर आएगी। लेकिन जो कल की पाकिस्तान फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की है कुन्नड़ में, पक्तिका में, वो बड़ी कामयाब हुई है, जिसमें उनके जो की कमांडर हैं वो भी मारे गए और 23 के करीब जो फितनतुल हिंदुस्तान और खवारिज जो हैं और लश्कर एहरार या जमात एहरार, वॉट एवर द नेम इज, उसके अराकीन भी मारे गए हैं, दहशतगर्द। और साथ में एक और अच्छी खबर ये आ रही है कि रशियंस चूंकि टेक्निकली अपने रिश्ते नाते तालिबान से बढ़ा रहे हैं, तो पाकिस्तान के लिए भी गालिबन वो राह हमवार कर रहे हैं कि पाकिस्तान के ट्रेड रिलेशनशिप अफगानिस्तान से खुल जाए और इस तरीके से अफगानिस्तान की हुकूमत को मजबूर किया जाए कि वो इन दहशत गर्दों की सपोर्ट को छोड़ दें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब, आपने हमें वक्त दिया। ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू। और इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट्स में मैं ये समझता हूँ ये मोर एक्यूरेट, मोर कन्फाइंड और बहुत स्पेसिफिक उनके एनालिसिस होते हैं और बहुत हद तक सही होते हैं। मैं तो बहुत कुछ सीखता हूँ उनसे। नाज़रीन, आज प्रोग्राम पेश किया सियासी मौजू पर, इंटरनेशनल मौजू पर। आखिर में जाते हुए कुछ सरगोदा के अंदर अंदोनाक वाक़यात पेश आए, कुछ इस तरह के कायदाबाद के बाहर भी अपने बच्चों का ख्याल रखें, चाहे वो बेटा हो बेटी हो, उसको अपने गले से लगा के रखें। बाहर बहुत वहशी हैं और उनका ख्याल रखें और उन पर अपनी पूरी सुपरविजन रखें। तस्मीन जावेद को खबर से तस्वीर तक से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।